ہم نے جو کہنا ہے وہ ہم کمیشن میں جا کے کہیں گے. جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ جا کر کمیشن میں دے گا. یا ہم نہیں کہنا چاہتے, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. مجھے پتا ہے, میر صاحب کو پتا ہے, سمی بھائی کو پتا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں سب لوگ بہت ساری چیزیں. ہم کسی کو بلیم کر ہی نہیں رہے, کہہ ہی نہیں رہے. ہم صرف یہ ایک پروفیشنلی ایک لیگل ہیلپ مانگنے کے لیے آئے. کمیشن بنے گا, ساری چیزیں اس کے اندر جو جو جس کو پتا ہے وہ رکھ دیں گے. کمیشن میں ایک اور بات ہے, ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم عدالت کو اسسٹ بھی کریں گے اور عدالت سے ڈائریکشن بھی لیں گے کہ ٹی او آرز اس طرح بننے چاہیے, کیونکہ ٹی او آرز نہیں بنیں گے تو افیکٹولی جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی جگہ تک پہنچنا ہے نا تو ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہم اسسٹ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسائڈ تو کرنا ہے عدالت نے, ہم نے عدالت کو اسسٹ بھی کرنا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ان دی بزنس آف بلیمنگ پیپل. ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں دو ایشوز ہونے چاہیے. پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ کیا دباؤ تھا اور پاکستان کن حالات میں اس نے چھوڑا. یہ بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2017 میں شہید ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ 2014 میں جو میرے پہ حملہ ہوا تھا اس پہ جو ایک کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اور اس میں جو ان کے وکیل تھے وہ یہ شعیب رزاق صاحب تھے. اور اس میں پہلے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں ہیئرنگ ہوتی رہی, پھر آخری جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی تھی. تو آج دوبارہ جو ہے وہ میں اور مالک صاحب اور کاشف بازی صاحب اور عمران ریاض صاحب اور سمی صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں, آج ہم دوبارہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی انکوائری کی جائے. اور ہمارا وکیل وہی شعیب رزاق صاحب ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ شعیب رزاق صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو 2017 میں. میر صاحب آیا کوشچن یہ ہے کہ ارشد صاحب کا ایک واقعہ ہو گیا, وہ بھی یہاں پہ آتے تھے, لوگوں کے متعلق ریکویسٹ کرتے تھے کہ انکوائریز ہوں, انویسٹیگیشن ہوں, اٹیکس ہوں, لیکن ان کا واقعہ ہو گیا. اب خدا نہ خواستہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ لسٹ پہ ہیں. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کام کریں؟ دیکھیں اس وقت یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ان کو اس ہٹ لسٹ کا پتہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا یہ بالکل نہ سمجھے کہ جناب اس ہٹ لسٹ میں کیونکہ کسی کا نام شامل ہے تو اس لیے جناب وہ کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہاں پہ ارشد شریف کے قتل کا کمیشن بن جائے تو ہم بچ جائیں گے. لیکن ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ صرف ارشد شریف کے لیے انصاف لینا ہے. اگر اس کو انصاف ملتا ہے تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. لیکن وہ جو جس ہٹ لسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ہٹ لسٹ میں شامل جو صحافی ہیں اور جو دیگر بہت سے لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی, ان کی پروٹیکشن, ان کی سیفٹی کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہم علیحدہ سے کریں گے. اس میں ایک بات میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ صحافیوں کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے ایشو کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اب ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی اینکر جو ہے وہ اس پہ ایک ایکشن فورم بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت وہ جو ڈیوائیڈڈ رول کی پالیسی ہے پہلے وہ سیاسی جماعتوں میں استعمال ہوتی تھی, اب وہ میڈیا میں بھی استعمال کی گئی. پہلے میڈیا کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, ان کے گروپ بنائے گئے. اب ان گروپوں کو جو ہے وہ ٹی وی اینکرز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ٹی وی اینکر کو ٹی وی اینکر کے خلاف استعمال. ابھی دیکھیں نا کل پرسوں ایک جرنلسٹ جو ہے اس نے جو کسی نے اس کا کلپ بھیجا ہے کہ جی یہ تو صحافی ہیں ہی نہیں ہیں, جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ صحافی ہیں ہی نہیں ہیں. آج جو ہے نا آج ایشو کو ارشد پہ رکھا, بالکل ہمارا مسئلہ یہی ہے, پھر ہم 4 ایشو دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں, ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے. آج سمپلی ارشد کا ایشو ہے, ارشد پہ فوکس کریں گے. مالک صاحب اس میں 500 اور بھی چل رہا ہے, ہو جائے گا ریزالو. ہمارا ایک کیس اور بھی چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کہا نا کہ ٹی او آر اور کن حالات میں ارشد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. ہمارے یہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں. سمی بھائی بہتر جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کا کیس, اور اس پہ وہ بڑا امپورٹنٹ, اس میں آئی تھنک وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کیس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی ایف آئی آر ایک ایک حقوقے کی ہوئیں اور اس میں جس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور جس طرح دباؤ ڈالا گیا, یہ سسٹم یہ ایک ویپن ہے بہت خوفناک جس کو وہ صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ ویپن نہیں ہوتا تو شاید ارشد شریف کو پاکستان سے جانا بھی نہیں پڑتا.
وہ بڑی اچھی طریقے سے کنکلوژن 18-12 پٹیشن ہے وہ ارشد شریف کے نام سے عمران ریاض میں اور ارشد شریف اور تینوں کی پوزیشن ہے. ہے، لیکن اس کا جو پہلا ٹائٹل ہے وہ ارشد شریف جی نے جی ڈالا تھا. بالکل. اچھا میں اپڈیٹ اگر دے دوں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں. اس میں امائکس بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور وہ کیس اس طرف جا رہا ہے کہ ملٹیپل ایف آئی آر جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے سغرا بی بی کیس کے بعد. لیکن اگر آپ ملٹیپل ایف آئی آر درج کر بھی لیتے ہیں تو گرفتاری جو ہے وہ ایک ہوگی اور ایک ہی جگہ پہ ٹرائل چلے گا اس کا. اس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن دینے والی ہے. تو ٹی او آرز کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کیس محسن اختر کیانی صاحب سے لے کے ادھر مرج کر دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا بالکل. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری کیونکہ شعیب رزاق صاحب آئے تھے, انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی تو محسن اختر کیانی صاحب نے یہ عدالت میں کہا کہ یہ کیس اگر میں ابھی اس کے ساتھ مرج کروں تو یہ جو میں ابھی سن رہا ہوں نا یہ سب مجھے چیف جسٹس